بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے میں صرف یہ فائل اس کی راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گیپ ایک فائل کا نہیں، تمہارے مادر پدر آزادیوں کے پروانے کا نام ہے۔ اگر تمہیں اب بھی میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں ڈی کوڈ کی ہوئی پوری تحریر تمہیں فیکس کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین آ گیا تم تو سچ بول رہے ہو۔ گہری گہری سانسوں میں آئزیک بیل کی تھکی ہوئی اور شکست خوردہ آواز ابری، تم نے فائل پڑھ لی ہے تو اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ میرے لیے کس قدر اہم ہے۔ اسے کھو کر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، صدر میری حمایت سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ ڈینی تم میرے بھائی ہو، میں کمینہ اور خود غرض انسان ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میرے اوپر صرف ایک احسان کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ملک کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا۔ فرتے اندوہ سے اس کی آواز بری طرح روند رہی تھی۔ آئزیک بیل کی حالت کا تصور کر کے میں اندر سے لرز اٹھا۔ میں اس کے چیتھڑے اڑا کر بھی اسے ایسی ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں کر سکتا تھا جس میں وہ زندہ سلامت رہ کر مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا غرور اور تکبر آسمان پر اچھالے ہوئے تھوک کی طرح اس کے منہ پر آ پڑا تھا۔ تم 4 بجے تک انتظار کرو، میں کسی بھی وقت دوبارہ بات کروں گا، میں نے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارا غلام ہوں، تم سے بات کیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا، بس فائل مجھے لوٹا دو۔ وہ گڑ گڑانے لگا، اس کی ساری انانیت اور خود پسندی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ویرا والہانہ انداز میں اچھل کر مجھ سے لپٹ گئی اور اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ میری پیشانی پر رکھ دیے۔ حالات کی اس کایا پلٹ پر بے اختیار میری آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ آئزیک بیل نے اپنے پیش آمدہ خطرے کے موت کے بعد پاکستان کے خلاف کی جانے والی خفیہ صہیونی ریشہ دوانیوں کی سربراہی نہایت تذکو احتشام کے ساتھ سنبھالی تھی۔ اس کی اٹھان سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امریکہ کی سرزمین سے اٹھنے والی اس ہولناک آندھی پر میں اسپیشل ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر بھی قابو نہ پا سکوں گا۔ دوسروں کے برعکس وہ نہایت عیاری کے ساتھ منصوبے بنانے اور غیر متوقع طور پر پار کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے کبھی بھی اپنی لگائی ہوئی آگ میں کودنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور رہ کر اپنے موہروں کی ڈوریاں ہلاتا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا تھا۔ بدری ناتھ کے اما پر کراچی سے نیو یارک کی روانگی کا منصوبہ بناتے ہوئے مجھے یہ امید ضرور تھی کہ ہم امریکہ پہنچ کر صہیونی دہشت گردوں کے مفادات کو گہری ذیک پہنچا سکیں گے، مگر یہ امکان بہت مہوم نظر آتا تھا کہ اس طویل سفر کے نتیجے میں آئزیک بیل کے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے نیو یارک پہنچنے کے بعد حالات نے بہت تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا تھا کہ ہم اپنے اس حریف کے مقابلے میں مدافعت کے بجائے یکا پیش قدمی کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک جو کچھ ہوتا رہا وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے ہمارے یا پاکستان کے مفادات کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں تھا۔ ہارلم کی خون ریزی اور اس کے نتیجے میں رنگس کی بدنامی نیو یارک کے مقامی مسائل تھے جن سے ہمیں کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن ان واقعات کی کوکھ سے یکا دو ایسے ناقابل فراموش کردار ابھرے جنہوں نے پانسا پلٹ دیا۔ پہلی ہیلن رائے تھی جس کی دلیرانہ رویے نے رنگس کے ملازموں کی صفوں میں اضطراب اور دہشت گردی کی لہر دوڑا دی۔ وہ بے چاری اپنی اس بے باکی کی سزا دیوانگی کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ اس کی ہموار کی ہوئی آئزیک بیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے پوری رازداری کے ساتھ سبز فائل ہمارے حوالے کر دی۔ سبز فائل میں لگے ہوئے وائٹ ہاؤس کے 5 اوراق پر مشتمل گیپ نامی خفیہ معاہدے کا بھید کھل جانے کے بعد آئزیک بیل کے سارے خواب خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ کم و بیش لامحدود اختیارات کی اس سرکاری دستاویز کے گمانڈ میں اس نے صرف اپنے حریفوں کے ہی پمال نہیں کیا تھا بلکہ امریکہ کے کچھ بارسوخ اور طاقتور حلقوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کو بنک بھی مل جاتی کہ ان کے اختیارات کو للکارنے والا سبز فائل سے محروم ہو چکا ہے تو وہ بھی بھوکے عقابوں کی طرح آئزیک بیل پر ٹوٹ پڑتے اور C-130 والے معاملے میں امریکہ کے وقار اور مفادات کے خلاف فیصلہ تھوپنے کے جرم میں اسے کیفر کردار کو پہنچا دیتے۔ اپنے دشمنوں کو کسی حقیر چونٹی کی طرح مسل دینے کا دعویٰ کرنے والا آئزیک بیل یک بیک ہی ہر طرف سے گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی شہرگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ CIA والے اسے زیر دام لانے کے لیے موقع کی گھات میں تھے اور ان کی صفوں میں بدری ناتھ ہمارا مخبر بنا بیٹھا تھا۔ تیسری طرف بلیک ڈیڈ کے ذہن میں بھی اس کے خلاف لاوا پکنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت کے اس انقلاب نے آئزیک بیل کا انجام بڑی حد تک واضح کر دیا تھا۔ کوئی معجزہ رونما نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مکمل بربادی سے نہیں بچا سکتی
کرتی تھی۔ فیصلہ صرف یہ ہونا تھا کہ ہانکے میں آئے ہوئے اس بڑے شکار کو اس کا کون سا دشمن مار گرائے گا۔ ویرا کو سبز فائل ڈی کوڈ ہونے کی مجھ سے زیادہ خوشی تھی۔ آئزیک بیل کی مکمل بے بسی اور عاجزی پر اپنے جذباتی ابال کے والہانہ اظہار سے گزرتے ہی اسے اول خان یاد آ گیا اور وہ چونک کر بولی 12 بج چکے ہیں، 3 بجے چارلی سے ملنے ڈریم لینڈ جانا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تم اول خان سے کب بات کرو گے؟ اس وقت وہ ذہنی عذاب سے گزر رہا ہوگا، خود ہی اہم کاموں میں تاخیر کے اسباب پیدا کرتی ہو اور پھر خود ہی یاد دہانی کرانے لگتی ہو۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، ان باتوں سے میرا موڈ تباہ ہو جاتا ہے، میں نے تاخیر کا کیا سبب پیدا کر ڈالا؟ وہ حیرت سے دیدے پھاڑ کر بولی، آئزیک بیل کی لاچاری پر تم نے کسی نوعمر لڑکی کی طرح اچھل کود شروع نہ کی ہوتی تو میں اب تک کسی پبلک بوتھ سے کراچی بات کر رہا ہوتا۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، میں نوعمر ہی ہوں، وقت اور تجربات کی بٹی سے گزر کر اگر میں نے قبل از وقت بہت کچھ سیکھ لیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں کہ میری عمر میں 10-20 برس کا اضافہ کر دو۔ میں نے اس کا احتجاج درمیان ہی سے اچک لیا، چلو تم نوعمر بلکہ نو مولود ہی صحیح، لیکن اب تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا، ہیلے بہانے سے تمہاری دست درازیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ کھلکھلا کر فخریہ انداز میں ہنس پڑی، قسمت سے مجھے میری مرادوں کے یہ 4 دن ملے ہیں اور تم انہیں بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ کراچی لوٹنے کے بعد تم ایک مرتبہ پھر غزالہ کے خوابوں میں ڈوب کر مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم خود ہی لاشعوری طور پر مجھے ایسی حرکتوں پر اکساتے ہو رہتے ہو۔ شاید میری اور تمہاری پوشیدہ خواہشیں یکساں ہوتی ہیں، تم ان کے اظہار سے ڈرتے ہو، میں کسی سے نہیں ڈرتی، جو دل میں آتا ہے کر گزرتی ہوں، انہی خوش فہمیوں سے اپنا دل بہلاتی رہو۔ میں نے اسے چڑھانے والے انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا اور دروازے کی طرف ہو لیا۔ کہاں چلے؟ کیا اول خان کو غیب کے کاغذ فیکس کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے مجھے ٹوکا۔ یہی سمجھ لو ہم چارلی کے آدمیوں سے 2 مرتبہ مار کھا چکے ہیں، اس وقت بھی اس کا کوئی نہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرے گا۔ کسی بوتھ سے فون کرنے کی بات مختلف ہے، میں نے پاکستان فیکس کیا تو پاکستان کا فیکس نمبر اس کے علم میں آنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ احتیاطاً وہ کاغذ ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میری طرح تم بھی نگرانی کرنے والے کو جل دینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ وہ ہر حال میں پر امید رہنے کی عادی تھی اور اس چکر میں عام طور سے بہت سے خطرات کو یکسر نظر انداز کر دیتی تھی۔ تم ہٹ درمی اور ضدی ہو، پچھلی رات اس کے آدمی کو چکمہ دے کر آوارہ گردی کے لیے نکل گئی، اب میں نے بھی وہی حرکت دہرائی تو چارلی ہماری سرگرمیوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسی بے فیض حرکتوں کا کوئی شوق نہیں ہے، تم جانو۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی، میں بھی تمہارے بارے میں وہی رائے رکھتی ہوں جو تم میرے بارے میں ظاہر کرتے رہتے ہو۔ اپنی مرضی ہوگی تو کسی اندھی کھائی میں چھلانگ لگا دو گے، میں مشورہ دوں گی تو فٹ پاتھ سے سڑک پر اترنے کا خطرہ بھی مول نہیں لوگے۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے راہداری میں نکل گیا۔ لفٹ سے نیچے پہنچ کر میں ہوٹل کی لابی سے گزر رہا تھا کہ وہاں پڑے ہوئے ایک صوفے سے ایک سفید فام تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کا شناسا چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک پڑا۔ ہائے، اس نے میرے ساتھ نکاس کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے خالص امریکی لہجے میں دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کہیں دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر میری پرائیویٹ ٹیکسی موجود ہے، میں مفت کی سواری پسند نہیں کرتا، میرا ادا کیا ہوا کرایہ تم ایک بار پھر چارلی کو لوٹا دو گے۔ جہاں جانا ہو خوشی اور آزادی کے ساتھ جاؤ، مگر مجھے گنچا دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے سنجیدگی سے مجھے آگاہ کیا، پچھلی رات تمہاری ساتھی نے یہ چالاکی دکھائی تھی، اسی لیے آج مجھے مامور کیا گیا ہے۔ تم دونوں مجھے پہچانتے ہو، میں تمہاری نگرانی کے لیے نہیں، حفاظت کی ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے چھپنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پچھلے روز اسی نے ہمیں پرنسٹن بس ٹرمینل سے اپنی کار میں منزل مقصود تک پہنچایا تھا، میں خشک نظروں سے اسے گور کر رہ گیا۔ ہوٹل کے دروازے سے وہ میرے ساتھ ساتھ باہر نکلا تو میں نے تنک کر کہا، میرے ساتھ سائے کی طرح کیوں لگے ہوئے ہو؟ حفاظت یا نگرانی جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو مجھ سے دور رہ کر بھی کر سکتے ہو اور زیادہ مؤثر طریقے پر کر سکتے ہو، تو کیا تم پیدل ہی نیو یارک کی سڑکیں ناپنے کے لیے ارادے سے نکلے ہو؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں صرف فون بوتھ تک جا رہا ہوں، تم شوق سے میرے پیچھے لگے رہو۔ وہ سارا ہلا کر خوش دلی سے ہنسا اور بولا، ہوٹلوں میں بھی یہی کرتا ہوں، ہوٹل سے فون کال دگنی سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، کال زیادہ فاصلے کی ہو تو یہ احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔ تبصرہ کرتے ہوئے اس نے از خود اپنی رفتار دھیمی کر لی اور میں تیزی کے ساتھ نکڑ کے اس فون بوتھ کی طرف بڑھتا رہا جہاں مین ہیٹن کے ایک 28 گیرے نے مجھے لوٹا تھا۔ وہ مین ہیٹن کی مشہور زمانہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ والی 34ویں اسٹریٹ کا مغربی حصہ تھا۔ اس وقت فٹ پاتھ پر گلوں میں کیمرے لٹکائے متعدد یورپی اور ایشیائی سیاح رواں دواں تھے۔ اس بھیڑ میں افریقیوں اور امریکہ کے مقامی کالوں میں صرف لباس کے فرق سے امتیاز کرنا ممکن تھا۔ ان میں سے بہت سے جوڑے ایک دوسرے سے یوں جڑے ہوئے مست خرامی کر رہے تھے جیسے انہیں صرف اسی دن اور اسی دوپہر ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا ہو۔ ان
ان خرافات کا سرسری جائزہ لیتا ہوا میں فون بوت میں داخل ہوا تو میں نے پہلو بدل کر کن آنکھوں سے تعاقب کرنے والے کا جائزہ لیا۔ مجھے فون بوت میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے اپنی پیش قدمی موقف کر دی تھی اور کسی تھکے ماندے سیاح کی طرح ایک عمارت کی دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ کے کش لینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ابوال خان گھر پر ہی تھا اور بے چینی کے ساتھ میری کسی پیغام کا منتظر تھا۔ کھیپ کلیئر ہو چکی ہے، پردے بے فکری سے مرمت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر اسے وہ خوشخبری سنا دی۔ خدا کا شکر ہے، اطمینان کے ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی بے ساختہ آواز سنائی دی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، ورنہ کل سے میری پریشانی اچانک بڑھ گئی تھی۔ تم فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کے سنگین مرض میں مبتلا ہو۔ میں نے ہنس کر تبصرہ کیا، بعض اوقات اپنے لیے خود ہی پریشانیاں ایجاد کر لیتے ہو، شاید تم کو ایسا محسوس ہوتا ہو، مگر میں بے بنیاد وسوسوں سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل رات خبر ملی کہ نک موڈلے یہاں سے اچانک پیرس کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اہم مشن پر اپنے ملک گیا ہے اور یہ مشن ہمارے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ وہ ورجینیا پہنچ رہا ہے، یہاں اسے دیکھ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کا کوئی متبادل بھیجنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہاں کی سرگرمیوں میں اچانک بہت تیزی آ گئی ہے۔ تمہاری آواز بہت پر اعتماد ہے، کاش میں تمہارا ہاتھ بٹا سکتا۔ وہ بولا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، یہ خیال ذہن سے نکال دو، بھیڑ بھاڑ سے پوری بساط الٹ سکتی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہمیں بیچ جمالوں والی کہانی دہرانی پڑ رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی نیک کام ہے، اگر دشمن آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو فنا کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں بہت سکھ چین سے گزر سکتی ہیں۔ مجھے سلطان شاہ کی صحت کی طرف سے گہری تشویش تھی، آج شام اسے بھی محدود سفر کے لیے کلیئرنس مل گئی ہے۔ وہ باقی ایک بڑی خبر تھی۔ میں نے اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ پوچھا، وہ وہاں سے کب واپس آ رہا ہے؟ کل وہاں سے امریکی فضائیہ کی ایک ایئر ایمبولینس اسے واپس لا رہی ہے۔ نہیں ابوال خان، یہ پھر کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے ناکام اغوا کی کوشش نے کس کس کے سینے داغدار کیے ہیں؟ وہ دوران سفر ہی اسے مار دیں گے اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس خطرے نے میرے ذہن میں بھی سر ابھارا تھا۔ اس نے قدرے کمزور آواز میں اعتراف کیا، ترکی والوں کے مقابلے میں ان کی ایئر ایمبولینس جدید ترین طبی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ سلطان شاہ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے گی۔ جدید ترین کے مقابلے میں دوستوں کی روایتی ایئر ایمبولینس زیادہ محفوظ رہے گی۔ موجودہ بندوبست کو سختی سے مسترد کر دو، اس میں مہلک خطرات پنہاں ہیں۔ طبی بورڈ نے اسے صرف ان ہی سہولتوں کے ساتھ سفر کی اجازت دی ہے۔ ابوال خان نے مایوسانہ آواز میں آگاہ کیا، ہم نے اس تجویز کو مسترد کیا تو سلطان شاہ کی منتقلی میں کئی دن کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہاں وہ کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، میرا دل اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے سوال کیا، کیا اس سفر میں ایوب آغا بھی سلطان شاہ کے ساتھ طیارے پر موجود ہوگا؟ ان لوگوں نے اب تک جس برادرانہ جذبے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کی روشنی میں ان سے ایسی باتیں نہیں پوچھی جا سکتی۔ انہوں نے پورا اطمینان دلایا ہے کہ وہ مریض کو پوری حفاظت سے کراچی پہنچا دیں گے۔ ہمیں اس یقین دہانی کو قبول کرنا تھا یا پھر اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک سلطان شاہ ان کے اپنے کسی طیارے میں سفر کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان کی تجویز پر اپنی رضامندی دے چکے ہو۔ یہ سب سفارتی سطح پر طے پایا ہے، میں کسی گنتی میں نہیں تھا۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد مجھے اطلاع دی گئی تھی تاکہ میں کراچی ایئرپورٹ پر سلطان شاہ کو حفاظتی تحویل میں لینے کے انتظامات کر لوں۔ پھر یہ ساری مغز زنی بے سود ہے۔ میں نے ہلکی سی خوشی سے کہا، اب ہم ہاتھ باندھ کر اس کی صحیح اور سلامت واپسی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے اندیشوں سے متفق ہوں، میں نے یہی نکات اٹھائے تھے لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب ہم کسی بدگمانی کے بغیر اچھے نتیجے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ سلطان شاہ کی آزادی کے بعد ہمارے لیے طیارے والا قصہ ختم ہو چکا تھا، مگر یہاں وہ مسئلہ ابھی تک زندہ ہے۔ ناگ اپنا کچلا ہوا پھن پوری قوت سے مار رہا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان سازشوں کے ڈانڈے کہاں کہاں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ میری بات کاٹ کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، تمہارے بھیجے ہوئے کاغذات ڈی کوڈ ہوں تو معلوم ہو کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری باتوں میں الجھ کر میں سبز فائل اور گیپ کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس کے یاد دلانے پر میں نے چونک کر اسے بتایا، اس کا متن کھل چکا ہے۔ وہ پاکستان، ایران، افغانستان اور ان جیسے دوسرے ممالک کی بے رحمانہ سرکوبی کے لیے صدر اور CIA کے سربراہ کی طرف سے ڈیوڈ اسٹارز اور رنگز کو دیے جانے والے لامحدود
اختیارات کا پروانہ ہے۔ یہ چاروں قوتیں بین الاقوامی مصلحتوں اور رائے عامہ کے دباؤ کے تحت اختیار کی جانے والی ظاہری سرکاری پالیسیوں سے قطع نظر ہر وقت اور ہر مقام پر ان ممالک کو سرنگوں کرنے کا ہر خفیہ حربہ استعمال کریں گی اور ان کارروائیوں پر کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت دہشت ناک دستاویز ہے، اسے حاصل کر کے ہم نے پورا معاہدہ سبوتاژ کر دیا ہے۔ وہ بات میرے لیے بہت سیدھی اور واضح تھی، مگر آسانی سے اول خان کے پلے نہیں پڑ سکتی تھی۔ صدر امریکہ اس معاہدے کا کلیدی کردار تھا، اس نے جس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا تھا، گیپ میں اسی سے تجاوز کرتے ہوئے تین طاقتوں کو مجرمانہ دہشت گردی کی کھلی چھوٹ دی تھی۔ وہ خود اپنے ملک کا مقتدر اعلیٰ اور عملی طور پر اپنی ہر خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی قوت رکھتا تھا۔ اسے اپنے منصوبے بروئے کار لانے کے لیے جیسے کسی معاہدے کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کم و بیش یہی صورت امریکی CIA کی تھی۔ صدر کے بعد امریکہ میں CIA کے ڈائریکٹر یا سربراہ کو دوسرا طاقتور ترین فرد تصور کیا جاتا تھا۔ بعض حلقے اسے صدر سے زیادہ طاقتور قرار دیتے تھے۔ دونوں ہی صورتوں میں CIA کو عالمی پیمانے پر اپنی تخریبی منصوبے پروان چڑھانے کے لیے گیپ یا کسی اور خصوصی مختار نامے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دنیا کے ہر خطے میں پیشہ ورانہ افرادی قوت سے مالا مال تھی اور اس کی جملہ سرگرمیوں کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے بجٹ سے ہٹ کر بھی خطیر مالی ذرائع فراہم کیے جاتے تھے۔ یہ CIA کا اپنا کمال تھا کہ وہ منشیات اور ہتھیاروں کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث بڑے بڑے عالمی گروہوں کو کچھ تحفظات وغیرہ فراہم کر کے مزید مالی وسائل پیدا کر لیتی تھی۔ یہ بے اندازہ رقوم جو کہیں بھی ریکارڈ پر نہیں لائی جاتی تھی CIA کی قوت اور من مانیوں کا اصل سرچشمہ تھی۔ اس کے بعد گیپ کے صرف دو حلیف رہ جاتے تھے، رنگز اور ڈیوڈ اسٹارز۔ راس المیڈا کے قتل کے نتیجے میں ان دونوں کی سربراہی آئزیک بیل نے سنبھال لی ہوئی تھی۔ یوں گیپ نامی معاہدے کا فائدہ صرف اور صرف اسی کو حاصل تھا۔ معاہدے کا اصل مسودہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ دنیا بھر میں من مانی کارروائیاں کرنے کا اپنا اختیار کھو چکا تھا اور یوں وہ خوفناک گٹھ جوڑ حیرت ناک خاموشی کے ساتھ نکارا ہو چکا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ بلیک ڈیڈ کا بھیجا ہوا نگران یا محافظ باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے تجزیے کے رموز و نکات پورے اختصار کے ساتھ اول خان کے ذہن نشین کرائے اور پھر اسے معاہدے کے متن کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا۔ گیپ کا نچوڑ اس تک پہنچا چکا تھا۔ ڈاک کے نظام کی موروثی خرابیوں کے باوجود اس معاہدے کی نقل جلد یا بدیر اس تک پہنچ جاتی اور وہ اسے لفظ بے لفظ سیدھا کر لیتا۔ اس سے آگے کیا ہونا تھا اور کن لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنا تھا، یہ سب سوچنا اول خان کا کام تھا۔ میری ساری باتیں سمجھ لینے کے بعد اول خان نے پرتشویش انداز میں ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ سبز فائل اس قدر اہم اور ہولناک ہے تو تم اب تک اسے کیوں لیے بیٹھے ہو؟ مجبوری ہے، جب تک آئزیک بیل زندہ ہے۔ میرے لیے یہ فائل بہت اہم ہے، اسے جلا دو، کیس تلف کر دو۔ دشمن کو اتنا حقیر مت سمجھو، وہ کسی وقت طرح تم سے یہ فائل واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ معاہدہ پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، نرم لہجے میں وعدہ کیا کہ میں اس کے مشوروں پر غور کروں گا۔ غزالہ اس وقت اول خان کی بیوی کے ساتھ شادی کی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے لیے مختصر سا محبت بھرا پیغام دے کر فون بند کر دیا۔ واپسی پر میرا نگراں اس وقت تک اپنی جگہ پر کھڑا رہا جب تک میں اس کے سامنے سے نہیں گزر گیا۔ نگاہیں چار ہونے پر اس نے مسکرا کر مجھے آنکھ ماری مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے آگے نکل جانے کے بعد وہ دوبارہ میرے پیچھے ہو لیا۔ میں ہوٹل پہنچا تو ویرا ڈریم لینڈ کے لیے روانگی کی تیاری میں مصروف تھی۔ نک موڈلے کی کراچی سے روانگی کے بارے میں اول خان سے ملنے والی اطلاع کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ اس سے بدری ناتھ کی نیک نیتی ثابت ہو رہی تھی۔ اسے CIA سینٹر والوں سے جو کچھ معلوم ہو رہا تھا وہ کسی رد و بدل کے بغیر مجھے بتائے چلا جا رہا تھا۔ ایک طرف آئزیک بیل کے خلاف ہیلن رائے اور جینی نے ہماری بھرپور مدد کی تھی تو دوسرے محاذ پر بدری ناتھ نے انٹرویل رینڈ کے پردوں کی کھیپ کی تلاش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سلطان شاہ کے بارے میں خبر سن کر ویرا بھی فطری انداز میں چونکی تھی۔ کیا ترکی والوں کے پاس ایسی ایک بھی ایئر ایمبولینس نہیں جس کے ذریعے کسی VIP مریض کو ملک سے باہر بھیجا جا سکے؟ تم بھول رہی ہو کہ ترکی امریکہ کا ایک پرانا اتحادی اور حلیف ہے۔ انقرہ میں ان کا ایک قابل ذکر ایئر بیس ہے جہاں دنیا کی ساری سہولتیں میسر ہیں۔ پھر انہیں مفت میں میسر آنے والی ان سہولتوں پر اپنا پیسہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو اب تمہارے سامنے ہے کہ سلطان شاہ، اس نے احتجاج
میں کچھ کہنا چاہا مگر میں نے پھرتی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سلطان شاہ کے ساتھ ہماری طرح ان کی کوئی گہری جذباتی وابستگی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے قبرص سے اسے انقرہ پہنچانے کی اجازت دی اور اس وقت سے اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سفر کے لیے اسے VIP سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے تحفظات سے بے خبر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے سارے خدشات بے بنیاد ثابت ہوں۔ ان کو پتا ہوتا کہ ان کے حالات میں سلطان شاہ کی نقل و حمل کی ضرورت پیش آئے گی تو انہوں نے ضرور کوئی جدید ایئر ایمبولینس خرید لی ہوتی۔ آخری فکرے میں نے ویرا کے اعتراض کا وزن ہلکا کرنے کے لیے مذاق کا اڑانے والے انداز میں ادا کیے تھے، لیکن وہ حقیقت سے بہت قریب تھے۔ ہرجائی پن تمہارے مزاج میں شامل ہے، وہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ اس وقت سلطان شاہ سے کسی ہمدردی کے اظہار کے بجائے ترکوں کی وکالت کر رہے ہو۔ کاش جینی کو تمہاری فطرت کے اس پہلو سے واقفیت حاصل ہو گئی ہوتی۔ مجھے اس کی بے تکی بات پر ہنسی آ گئی۔ یہاں جینی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وہ بات نہیں آ رہی، ویرا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہارے جانے کے بعد اس کا فون آیا تھا، باتوں باتوں میں بار بار تمہارے بارے میں کرید رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہیں ہیضہ ہو گیا ہے اور تم کسی اچھے معالج کی تلاش میں نکلے ہوئے ہو۔ مجھے ہیضہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تن سے کہا، کہہ دیا ہوتا کہ کسی حادثے میں آن جہانی ہو گیا ہوں، ایک ہی بہانے میں ہمیشہ کے لیے قصہ پاک ہو جاتا۔ بس اب سلگ گئے۔ یہ بہانہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ بعد میں تم اس کی کوئی کال ریسیو کر بیٹھتے تو مجھے شرمندگی ہوتی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے۔ اب تم ڈائریا کی کمزوری کی وجہ سے اس سے ملنے سے صاف انکار کر سکتے ہو۔ ایسی باتوں میں تمہارا دماغ کسی مکار لومڑی کی طرح چلتا ہے۔ شاید تم اسحاق گھنٹی سے زیادہ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتی رہتی ہو۔ مجھے کڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری گردن ہر وقت میری دسترس میں رہتی ہے۔ ہم خواہ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، وہ ہماری رفاقت کا تصور کر کے جلتی بنتی رہتی ہے۔ تمہاری نفسیات بہت پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے۔ اب اپنا سنگار جلد ختم کر لو، باہر ہی کہیں کچھ کھا پی کر ڈریم لینڈ کی طرف نکل جائیں گے۔ میں تیار ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ باہر نگرانی کا کیا حال ہے؟ پرنسٹن میں ٹیکسی سروس فراہم کرنے والے سے میری ملاقات ہو چکی ہے، دوسرا بھی کسی کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ آج چارلی سے اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ ہمارا ہمدرد اور دوست ہی رہے، مربی یا سرپرست بننے کی کوشش نہ کرے۔ ویرا نے تلخی سے کہا اور میرے ساتھ چل دی۔ نگرانی کرنے والا شناسا شخص ہماری جھلک دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی حرکت میں آ چکا ہوگا۔ اس بار میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہوٹل سے باہر ایک ٹیکسی سے مسافر اتر رہے تھے۔ ٹیکسی خالی ہوتے ہی ہم اس میں سوار ہو گئے۔ ٹائمز اسکوائر ٹیکسی حرکت میں آتے ہی ویرا نے ہدایت کی، براڈ وے پر کہیں پہنچا دو۔ دن کے اجالے میں مین ہیٹن کی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کا خاصا ہجوم رواں تھا۔ گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار کافی سست تھی، لیکن بدنظمی مفقود تھی۔ بیشتر گاڑیاں قواعد کی پابندی کرتے ہوئے اپنی قطار میں چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی نے ہمیں ٹائمز اسکوائر پر پہنچا دیا۔ ٹائمز اسکوائر مین ہیٹن میں سیاحوں کے ایک پسندیدہ مرکز کے طور پر مشہور ہے۔ اس وقت بھی وہاں خاصی تعداد میں سیاح منڈلا رہے تھے اور پرشوق نگاہوں سے لدی پھندی دکانوں اور شو ونڈوز کی سیر کر رہے تھے۔ ان میں امریکیوں کی بھی خاصی تعداد شامل تھی۔ نیو یارک بلکہ مین ہیٹن اور اس کے مضافاتی جزائر سیاحت کے لیے ایسی سحر انگیز شہرت رکھتے ہیں کہ امریکہ کی دور دراز ریاستوں کے رہنے والے بھی اپنی سہولت کے مطابق شوق اور اہتمام سے پروگرام بنا کر اس دنیا حیرت میں سال بھر آتے رہتے ہیں۔ ویرا مجھے ساتھ لے کر تیزی سے راستہ بناتی ہوئی کینٹکی فرائیڈ چکن کے روش اور صاف ستھرے ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تو وہاں بیشتر میزیں بھری ہوئی تھیں اور ہرٹل یا کیش مشین کے سامنے نئے خریداروں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اوہ، ویرا پور تشویش انداز میں بولی، دفاتر وغیرہ میں لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے اس وقت اچانک رش بڑھ گیا ہے۔ یہ زور 2 بجے سے پہلے نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں کے اشتہا انگیز ماحول میں داخل ہونے کے بعد اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ میں نے فوراً ہی اعلان کر دیا، یہ دوپہر کے FC کے نام ہی رہے گی۔ ویسے بھی ہمارے پاس وقت کی کمی نہیں ہے۔ ویرا ایک قطار کے آخری سرے پر کھڑی ہو گئی اور کسی خالی میز کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ باندھ باندھ کے دلکش چہروں اور خوش لباس جسموں کی بھیڑ میں میز کی تلاش کا تجربہ بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ شیشے کی اونچی دیوار کے ساتھ 2 نفری میز پر میرا قبضہ ہونے تک ویرا بھی حیرت ناک تیزی کے ساتھ کھانے کی ٹرے اٹھائے مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک آ پہنچی۔ کھانے کے دوران باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں کی نگاہیں اپنے شناسا تعاقب کنندہ کی تلاش میں سرگردہ رہی، لیکن وہ KFC میں نظر نہیں آیا۔ وہ سارا علاقہ ویرا کا دیکھا بالا تھا۔ وہاں سے نکل کر کچھ دیر کی مٹر گشت کے بعد ہم تھیٹر ڈسٹرکٹ کی حدود میں داخل ہوئے تو اس تفریحی علاقے میں چیختے چنگاڑتے ہوئے بڑے بڑے سائن بورڈ تماش بینوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر آئے۔ گو نیون سائن بند تھے، لیکن دن کے اجالے میں ساری تصویریں اور
اور تحریریں بہت واضح تھیں، جن میں سے بہت سے سینسر کیے جانے کے قابل تھیں۔ رات کو جلتی بجھتی ہوئی رنگا رنگ روشنیوں کے سیلاب میں وہاں بنے سنورے چہروں کا جو میلہ سجتا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ دن کی چمکتی ہوئی روشنی میں ان تفریح قدوں میں ایک عجیب سی پھٹکار اور بے رونقی برستی نظر آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت وہاں سناٹا تھا، شام کی مخصوص تفریحات کے سوا سارے کاروبار زور و شور سے چل رہے تھے۔ رات کے خوف آور اور گناہ پرور اندھیروں سے گھبرانے والے بے شمار لوگ بھی وہاں موجود تھے، مگر مین ہیٹن کی نائٹ لائف کا ہوش ربا مرکز اس وقت اپنے جوبن پر نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔